السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ کل یعنی 16 اکتوبر کا دن اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جو پاکستان کے سیاسی پنڈت ہیں یا سیاسی معاملات کی پیشین گوئی کرنے والے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی جو سیاسی سمت ہے اس کا تعین ہوگا، ایک ڈائریکشن جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ کس جماعت کی جانب عوام کا جھکاؤ ہے، اور عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے کیا یہ حقیقت ہے یا یہ مت ہے۔ کل کے انتخاب نے یہ ثابت کیا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی میسز تک ہے، اور عمران خان نے 8 حلقوں میں سے 6 حلقے جیتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا ایک حلقہ عبدالحکیم بلوچ نے، کراچی جو ملیر کا حلقہ ہے اس میں انہیں شکست دی، اور دوسرا وہ حلقہ ملتان کا جہاں سے علی موسیٰ گیلانی صاحب سب سے زیادہ اس بائی الیکشن میں انہوں نے 1,07,000 تقریباً ووٹ لیے، وہ کامیاب ہوئے، اور وہاں پر عمران خان نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار اور شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی مہر بانو صاحبہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی تھیں۔ بہت سے معاملات ہیں، سب سے الارمنگ نون لیگ کے لیے ہے کہ ایک صوبائی اسمبلی کی نشست کے علاوہ وہ کوئی اور سیٹ نہیں جیت سکے ہیں۔ ارشاد صاحب، اب یہ پکچر تو سب کے سامنے ہے اور اس پہ بہت زیادہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، سیاسی سمت بھی کسی حد تک جاتی دکھائی دیتی ہے ابھی تک کے جو حالات ہیں۔ عمران خان نے آج کہا اکتوبر سے زیادہ میں انتظار نہیں کروں گا لانگ مارچ کا۔ لانگ مارچ بھی ایک عجیب سی کہانی بن چکی ہے، پے در پے کامیابیاں عمران خان کے حق میں آ رہی ہیں، خواہ وہ پنجاب کا ضمنی الیکشن ہو یا یہ بائی الیکشن ہو۔ ہم بہت زیادہ سوال کر رہے تھے کہ باعث تاخیر کیا ہے، کیا اب یہ سمجھ لیا جائے کہ عمران خان موجودہ حکومت یا ریلیونٹ کوارٹرز کے ساتھ لانگ مارچ کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ لازمی بات ہے، ظاہر بات ہے کہ عمران خان چاہتے نہیں ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ عوام کو سڑکوں پر لائیں، کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب عوام سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو پھر لیڈرشپ کا بعض اوقات کنٹرول برقرار نہیں رہتا، اور 1977 کا تجربہ یہ ہے کہ کوئی غیر جمہوری قوت اس کا فائدہ بھی اٹھا لیتی ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو اس لیے عمران خان ایک میچورٹی کا مظاہرہ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو الیکشن کے نتائج ہیں اس کے ایک پازیٹیو ایک مثبت پہلو ہے، ایک منفی پہلو ہے۔ مثبت پہلو تو یہ ہے کہ جی ایک سیاسی شخصیت اور جماعت ایسی ہے جو پورے ملک میں یکساں طور پر مقبول ہے، اور یہ ایک کسی ملک کے لیے، جمہوری ملک کے لیے بڑے اچھی علامت ہوتی ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی سیاسی جماعت اس ملک کو جوڑ رہی ہو، خیبر سے کراچی تک جو مقبول ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک اور جو ایک ستم ظریفی ماضی میں ہوتی رہی ہے، اس کا وہ منفی پہلو بھی سامنے آ جاتا ہے کہ ایسی شخصیت یا ایسی جماعت سے بہت سارے حلقے جو ہیں بہت زیادہ خائف بھی ہوتے ہیں، اور اس کو وہ کوشش کرتے ہیں اس مقبولیت کو کم کرنے کی یا اس شخصیت کو کی توڑ پھوڑ، جماعت کی یا شخصیت کی توڑ پھوڑ کرنے کی، ہمارا ماضی کا تجربہ ہے۔ اب 2 چیزیں مسلم لیگ کے لیے جو آپ نے ذکر کیا ہے، واقعی مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ 3 نشستیں جو تھیں صوبائی اسمبلی کی، وہ مسلم لیگ نون کی نشستیں تھیں، ان کی چھوڑی ہوئی نشستیں تھیں، ان میں سے 2 پی ٹی آئی لے گئی۔ اچھا، ان 2 نشستوں کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہے کہ پنجاب کی حکومت ان کی مزید مستحکم ہوگی، اس کے ووٹ 2 بڑھ گئے۔ یہ جو سیٹیں ہیں، مثال کے طور پر ایک سیٹ موسیٰ گیلانی صاحب لے گئے، ایک سیٹ جو ہے عبدالحکیم بلوچ صاحب، اس کا وفاقی حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں جو جماعت ہے وہ اسمبلی میں جانا ہی نہیں چاہتی، یعنی موجودہ حکومت کو عدم اعتماد کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور موجودہ حکومت کو یہ خطرہ بھی نہیں ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینا پڑے تو وہ اس کا کیا ہوگا، کیونکہ دوسری پارٹی انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے ان معاملات میں۔ لیکن پنجاب میں یہ خطرہ موجود ہے، پنجاب میں ہے نا، اسی لیے اس کو فائدہ ہے، اس کو فائدہ ہے، بالکل چودھری پرویز الہی کو اس کا فائدہ ہے، اور وفاقی حکومت کو ان 2 نشستوں کا فائدہ نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو بہت بڑا ہے۔ پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا کہ جی ہماری اسٹریٹجی مسلم لیگ نون سے بہتر ہے، کیونکہ اگر مسلم لیگ نون کہے جی مہنگائی کی وجہ ہے، تو مہنگائی تو ان علاقوں میں بھی ہے،
اور پیپلز پارٹی بھی شریک اقتدار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ملبہ اگر مہنگائی کا پڑ رہا ہے تو پیپلز پارٹی کے ووٹر پر نہیں پڑ رہا، وہ پڑ رہا ہے مسلم لیگ نون کے۔ جی اچھا، اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی نفی ہو رہی ہے، کیونکہ شروع میں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو اس وقت جب ہم نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت، تو نون لیگ نے ہماری تصحیح کی جی یہ اتحادی حکومت ہے۔ ان پرنسپل تو اتحادی حکومت رہی، لیکن برڈن جو ہے کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف ہے تو باقیوں کو تو میرے خیال 30% ذمہ داری آئے گی، 70% انہی پہ آئے گی، اور وہ ایک نتیجہ بھی آ رہا ہے۔ عوام دیکھتے ہیں اس چہرے کو جو فرنٹ پہ ہوتا ہے، لائم لائٹ پہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اب جو چیز ہے مسلم لیگ نون کو ایک تو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ یہ عمران خان کے نیریٹو کی کامیابی، دو چیزیں امپورٹنٹ تھیں اس عرصے میں، پچھلے ضمنی الیکشن اور اس الیکشن کے درمیان دو واقعات ہوئے جس کی وجہ سے یہ تاثر ابھرا، اور بعض میڈیا ہاؤسز نے ابھارنے کی کوشش کی، اور حکومت کی وزرائے کرام کی مسلسل پریس کانفرنس سے ابھارا گیا کہ جی سیلاب کی وجہ سے، چونکہ ہم نے بہت کوششیں کی ہیں، سیلاب زدگان کی مدد کی ہے، وزیر اعظم ہر جگہ پہنچے ہیں، عمران خان نہیں پہنچ پائے، عمران خان کی صوبائی حکومتیں ناکام ہو گئی، سندھ حکومت نے بڑا کام کر دیا، تو اس لیے عمران خان کو بڑا نقصان ہوگا سیاسی۔ پتہ یہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، پر نالا وہیں کا وہیں ہے۔ دوسرا، آڈیو لیکس آئیں اور کہا یہ گیا کہ آڈیو لیکس کے آنے کے بعد عمران خان ننگا ہو گیا عوام کے سامنے، اس کی تو اب سارا جو نیریٹو تھا وہ زمین بوس ہو گیا، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، کچھ بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آڈیو لیکس والا دروازہ بھی ان کو بند کرنا پڑے گا کہ وہ صرف وقت کا ضیاع ہے اور کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان عمران خان کو یا تحریک انصاف کی مقبولیت پر نہیں ہو رہا۔ اب ایک سوال صبح سے یہ اٹھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے سخت نوٹس لیا ہے اس ناکامی کا، کیمپین تو کی نہیں ہے اور نوٹس لے لیا، اور وہ کہا ہے، پوچھا ہے کہ اسباب کیا ہیں۔ بھئی اسباب واضح ہیں، جب الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ الیکشن ملتوی کرتے ہیں 1 مہینے کے لیے، حکومت کراتی ہے نا جی، الیکشن کمیشن کو لکھتی ہے، پھر ایک ہفتہ پہلے پھر درخواست دی جاتی ہے کہ جناب الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتے، فیڈ بیک دیتا ہے، پھر 2 دن پہلے، 1 دن پہلے پھر درخواست کی جاتی ہے جی امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ جب آپ بار بار درخواست کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے تو عوام کو یہ تاثر پختہ۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات ارشاد صاحب، یہ پچھلے 4 سالوں میں یہ سب سے پرامن بائی الیکشن تھا نسبتاً۔ آپ نے اپنی ہار مان لی، پھر 1 ہفتہ یا 10 دن پہلے مریم نواز صاحبہ ملک سے باہر چلی جاتی ہیں، جبکہ پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ کمپین کریں گی، اور پچھلے الیکشن کی کمپین، ویسے بائی دا وے کراؤڈ پولر ضرور ہیں مریم صاحبہ، لیکن نہ آزاد کشمیر کے الیکشن کی کمپین کا ان کو فائدہ ہوا، نہ گلگت بلتستان کے الیکشن کی کمپین کا کوئی فائدہ ہوا، اور نہ 17 جولائی والے الیکشن کمپین کا ان کو فائدہ ہوا۔ تو ویسے انہوں نے جا کر اچھا ہی کیا کہ کم از کم خفت سے وہ بچ گئیں، لیکن اگر واقعی نہیں، دیکھیں ووٹ پولر کون ہے، ووٹ پولر کون ہے؟ کراؤڈ پولر تو مریم ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، گیدرنگز بھی اچھی ہو جاتی ہیں۔ شہباز شریف بھی کراؤڈ پولر نہیں ہے۔ شہباز شریف کے بارے میں یہ کہ نہ وہ کراؤڈ پولر ہیں نہ وہ ووٹ پولر ہیں۔ جو ووٹ پولر ہیں وہ تو لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا وہ ان حالات میں آئیں گے جب کل کے الیکشن بتاتے ہیں کہ عمران خان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کا خطرہ ان کے لیے منڈلانے لگا؟ دیکھیں، اب نواز شریف صاحب کے لیے ایک آزمائش ہے، پارٹی کی طرف سے اب اصرار ہوگا کہ جناب آپ واپس آئیں، لیکن نواز شریف صاحب کو یہ معلوم ہے کہ عمران خان اگر کسی طرح اپنی اس پاپولیرٹی کو کیش کرتے ہوئے واپس اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اب ان کو یہ فیصلہ کرتے ہوئے، پہلے 29 نومبر کی وجہ سے وہ سوچ بچار کا شکار تھے، اب وہ یہ پہلو بھی ان کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ ارشاد صاحب، علی زیدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سندھ چیپٹر کے صدر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ علی زیدی صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ مبارک قبول کیجئے، اور ساتھ یہ بھی ہمیں بتائیے کہ ملیر سے آپ کے چیئرمین کو شکست کیوں ہو گئی؟ ملیر سے بالکل شکست نہیں ہوئی، ملیر میں دھاندلی ہو گئی جو آپ کے ٹی وی چینل سارا دن دکھاتے رہے، ہم بھی بیچتے رہے، دکھاتے رہے۔ دیکھیں ملیر میں کیا ہوا، پہلے تو آپ کو سب کو مبارک، پوری قوم کو مبارک، اور خاص طور پہ کراچی کے دونوں حلقوں کے، کرنگی کے اور ملیر کے بھی لوگوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ملیر میں بھی آپ ہارے نہیں ہیں،
فری اینڈ فیئر الیکشن میں آپ ہارے نہیں ہیں. ملیر میں الیکشن کمیشن نے خود 3 خط لکھے ہیں, خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سندھ ہیڈ کوارٹر سے خود 3 خط لکھے ہیں, جو کہ میں آپ کو بھیج بھی چکا ہوں, ٹی وی پہ چلے بھی ہیں, میں نے ٹویٹ بھی کی ہیں, کہ وہاں پہ انآتھرائز پرسنل لوگ جو تھے وہ پولنگ اسٹیشنوں میں گھوم رہے تھے, وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران گھس رہے تھے اور ورکرز گھس رہے تھے. ایک پریسائڈنگ آفیسر, ایک سے زیادہ پریسائڈنگ آفیسر کا بیان ٹی وی پہ چل چکا ہے کہ یہ اندر گھس کے لوگوں نے ٹھپے لگائے, یہ ویڈیوز ہیں. تو ملیر بھی ہم جیت گئے تھے. الیکشن کمیشن کو داد تو بنتی ہے پھر علی صاحب کہ حکیم بلوچ صاحب, نہیں میں تو الیکشن کمیشن کو میں اس پہ آنے سے پہلے, ہم تو رزلٹ رات کو ریجیکٹ کر چکے ہیں ملیر کا. ہم نے تو پریس کانفرنس کر کے ریجیکٹ کر دیا تھا, آج خان صاحب نے بھی ہمیں بیک کر دیا, اور ہم اس کے اوپر قانونی جو بھی ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں سارے ابھی ہماری ٹیم سے رجوع کر رہی ہیں. کل ہم آپ کو اب تو رائے عمل بتائیں گے. لیکن مزے کی بات کیا ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ حکیم بلوچ جو ملیر کے کو اپنا آبائی حلقہ سمجھتے ہیں, کئی دفعہ جیتے ہیں, 2-3 دفعہ وہاں سے, ان کو یہ الیکشن جیتنے کے لیے اپنے گوٹھوں میں, اپنے ذاتی جہاں پہ ان کے یو سیز کے اندر ان کے اپنے ذاتی ووٹ جہاں سمجھے جاتے ہیں, وہاں بھی گھس کے دھاندلی کر کے ٹھپے لگوانے پڑے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیکن جہاں سے آپ جیت کے وہاں دھاندلی نہیں ہوئی, ملیر میں ہی دھاندلی ہوگی. امریکی آنکھ نے کیپچر کر لیا. علی زیدی صاحب صرف ملیر میں ہی دھاندلی ہوگی, جب باقی 6 حلقوں میں دھاندلی نہیں ہوئی. کیونکہ پولیس نہیں, میں دیکھیں پولیس جو ہے وہ پولیس, سندھ پولیس پوری ملوث تھی اس دھاندلی میں, ٹوٹلی مل کے. اگر پولیس کو یہ کہہ دیا جائے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ یہ ہمیں, ساری سندھ پولیس ملی ہوئی تھی, دوسری جگہ پہ نہیں کی, یہاں پہ تو پوری پولیس کے ساتھ مل کے کام ہو رہا تھا. علی زیدی صاحب وہ تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ جو ایس ایس پی ہے وہ کتنا ان کا راؤ انوار بنا ہوا ہے آج کل کا نیا والا. علی زیدی صاحب آپ کی وہ ٹائیگر فورس کہاں گئی جس نے نگرانی کرنی تھی, دھاندلی کو روکنا تھا؟ آپ کی اگر ووٹوں کا تناسب دیکھیں نا, وہاں سب سے ٹرن آؤٹ کم وہاں ہوا ہے, اسی جگہ پہ ہوا ہے. اگر آپ کا ٹرن آؤٹ ہی بہتر ہوتا, 40-50 ہزار ووٹر آپ وہاں پہنچا دیتے, تو پھر کیسے دھاندلی ہوتی؟ دیکھیے ارشاد بھائی, یہ حلقہ جو ہے نا یہ بالکل 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک اس کا اربن علاقہ ہے اور آؤٹ سکرٹس میں سارا رورل علاقہ ہے, یعنی کہ دیہی علاقہ. جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ بہت ساری بلوچ پاپولیشن ہے اور جو صدیوں سے رہ رہی ہے, اور وہ ہمارے کراچی میں ہمارے بھائی ہیں جیسے ہم ان کے بھائی ہیں. یہ جو حلقہ ہے یہ بہت سٹرونگ ہولڈ ہے. یہ آپ کو بتاؤں, جب ہم نے کیمپس کل لگائے تھے, ایک خاتون آئی میرے پاس, بوڑھی, ہم ایک کیمپ میں بیٹھا تھا گوٹ کی, انہوں نے کہا کہ بیٹا, یہ بوڑھی خاتون تھی, انہوں نے کہا بیٹا آپ یہاں بیٹھے تو ہیں کیمپ میں, لیکن ایم کیو ایم نے اپنے پیک میں کبھی یہاں کیمپ نہیں لگایا. یہ یہاں پہ اتنی وار فیئر ہے. جب پولیس کی موبائلیں آگے پیچھے گنڈوں کے ساتھ 8-10-15 ویگوز لے کے کسی بھی پولنگ اسٹیشن میں جاتا ہے, اندر گھستا ہے پولیس کی پروٹیکشن میں, اندر جا کے اس کے لڑکے دردر ٹپے لگاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. یعنی کہ آپ مجھے بتائیں پھر یہ پولیس کے ساتھ, تو آپ ٹائیگر فورس کو ہم اسلحہ دیں گے, یہ ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ جن حلقوں سے کراچی کا ہی دوسرا حلقہ ہے جہاں ایم کیو ایم کے امیدوار کو شکست دی خان صاحب نے, اس پہ اب دھاندلی کا رونا نہیں ڈال رہے. لیکن ایک سوال اور بھی ہے, ملتان میں جو شکست ہے یہ کیا عمران خان کی شکست ہے یا شاہ محمود قریشی کی شکست ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں شاہ صاحب سینئر ہیں, ہمارے وائس چیئرمین ہیں پارٹی کے, اور شاہ صاحب ملتان کو مجھ سے تو بہت بہتر طرح جانتے ہیں, بہتر اچھی طرح جانتے ہیں. شاہ صاحب کا یہ فیصلہ تھا, وہ ہماری بہن ہے, اور اب جو بھی رزلٹ آیا, اگر جیت جاتے تو بولتے بہت اچھا فیصلہ ہے, اگر ہار گئے تو کہہ رہے اچھا فیصلہ نہیں ہے. یہ تو اب ایک سبجیکٹیو میٹر ہے نا. اگر یہ جیت جاتی شہربانو, ہم کہتے جی بڑا اچھا فیصلہ تھا. نہیں, سوال تو اس وقت اٹھے گا نا جب آپ ہاریں گے. تو اس میں کیا کامنٹ کروں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو نیریٹو ورسز موروثی سیاست تو نہیں تھا کہ آپ کے نیریٹو کے خلاف آپ نے ٹکٹ دیا, کہ خاندانی موروثی سیاست کے خلاف آپ پورے میرے خیال میں کر رہے ہیں؟ جی میرے خیال میں ان ہمارے نیریٹو کا بھی اثر اس الیکشن پہ ہوا ہے. اچھا, صحیح.
مطلب میں اب میری اپنی ذاتی رائے میں جو ہم تحریک انصاف کا اور ہمارا نیریٹو ہے اس کا بھی شاید اثر اس سلیکشن پہ ضرور ہوا ہوگا، لیکن دیکھیں وہاں بھی ساؤتھ پنجاب میں بھی برادری کا بہت بڑا ووٹ ہے، صحیح، تو شاید وہاں پہ ایک برادری ہے ڈوگر برادری جس نے شاید وہ ووٹ دینے نہیں نکلی ہو، تو وہ اب یہ گیلانی برادری قریشی یہ سارا وہاں پہ تو آپ کو پتہ کس طرح کا سسٹم چلتا ہے نارتھ سندھ میں اور ساؤتھ پنجاب میں، تو میرے خیال میں یہ ادھر لیکن آپ نے جو لوگ ہیں نا ڈوگر برادری سے، ڈوگر تو آپ عامر ڈوگر ہیں وہاں سے، عامر ڈوگر آپ کے چیف ویپ تھے، تو ڈوگر برادری تو شاہ جی کے نہیں، میرے خیال میں ایک اور بھی کوئی کینڈیڈیٹ تھے، اور شاید دیکھیں پارٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کو ٹکٹ ملتا ہے ایک ناراض ہو جاتا ہے، لوگوں کو وی ہیو ٹو رائز ابو دیٹ، بابر ڈوگر، لیکن یہ ہوتا ہے۔ نہیں، آپ کا خیال ہے کہ اگر یہاں سنا ہے کیونکہ میں اس کو فالو نہیں کر رہا تھا، مہربانو قریشی کی جگہ کوئی آپ کا کارکن ہوتا تو یہ سیٹ آپ نکال سکتے تھے، یا اگر کم از کم ہارتے تو آپ کے نیریٹو کی ہار نہ ہوتی؟ ارشاد بھائی اگین سبجیکٹو، یعنی کہ میں یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کیا ہوتا، یہ اگر ہوتا تو کیا ہوتا والی بات ہے، میں تو پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن ہاں شاید آپ کی بات میں وزن ہو، مطلب آرگیومنٹ آپ کی ویلڈ ہے، باقی آگے کیا ہوتا یہ تو مجھے نہیں پتا۔ صحیح۔ اچھا، اب لانگ مارچ کی طرف آ رہے ہیں، ایک تو خان صاحب جو ہیں وہ یہ تو ان کی کامیابی ہے کہ 26 مئی کو انہوں نے 6 دن دیے تھے، اس کو 6 مہینے آگے لے گئے، لانگ مارچ کے ٹرک کی جو بتی تھی اس کے پیچھے عوام کو اور اپنے کارکنوں کو لے کے یہاں تک لے آئے۔ اب یہ بتائیں کہ لانگ مارچ کی طرف جانا کیوں ضروری ہے جب آپ کو پاپولیرٹی ہے، آپ الیکشن مسلسل جیت رہے ہیں، لانگ مارچ آپ کریں گے تو تب بھی الیکشن جنوری فروری سے پہلے نہیں ہو سکتے، 3 مہینے چاہیے، اگر نہ کریں تو وہ اکتوبر میں ہو جائیں گے، تو یہ 4-5 مہینے آپ سے صبر کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیے ہم سے صبر ہو کہ نہ ہو، پہلی بات تو یہ کہ 6 کا نمبر بڑا انٹرسٹنگ ہے، اچھا، بیکاز 2018 میں خان صاحب نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا کہ 5 حلقوں میں ایک دن الیکشن جیت گئے تھے، اچھا، اور اپنا ہی ورلڈ ریکارڈ انہوں نے کل توڑ دیا کہ 6 حلقوں میں ایک ہی دن میں الیکشن جیت گئے، 7 بھی جیت گئے تھے ملیر کو ملا لے تو۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ لانگ مارچ کی ضرورت کیا ہے، ملک جس طرف جا رہا ہے، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں، اچھا، انہوں نے سیکرٹری ایک بڑا ایماندار سیکرٹری پیٹرولیم تھا جو انہوں نے کیری کیا، کوئی شاید میرے خیال میں علی رضا بھٹا صاحب ان کا نام تھا، یہ انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا ہے، دیکھیں وہ ایماندار تھا، یہ اب ساری گیس کی جتنی 2 نمبری ہو رہی ہے، جے وی ایل کی جو LPG کو لائسنس سپریم کورٹ کے آرڈرز کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، ٹرمینلز میں 2 نمبری کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا، میں ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کی تماشے کی بات کر رہا ہوں، وہ اس میں رکاوٹ تھا، وہ غلط کام کرنے والا نہیں تھا، انہوں نے ریپلیس کر دیا۔ جتنا ٹائم آپ دیتے جائیں گے ان کو، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے جائیں گے، کانسٹنٹلی یہ کرپشن، اپنی پیچھے کی کرپشن مٹانا چاہتے ہیں اور اگلی کرپشن، کانسٹنٹلی کرپشن کرے جا رہے ہیں۔ سو یہ اگر آپ اس میں اس طرح ملک کو چلنا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے ملک۔ علی زیدی صاحب لانگ مارچ کیوں نہیں کرتے تھے؟ سوال یہ ہے لانگ مارچ میں تاخیر در تاخیر اور پھر عوام کو تیار کر کے کرتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ بارگیننگ چپ کے طور پہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ نہیں دیکھیں نا، یہ بھی بڑا غلط سوال ہے معذرت کے ساتھ، یہ ہماری اسٹریٹجی ہے، ہم نے نیا بال کب لینا یہ ہماری اسٹریٹجی ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم نیا بال لے سکتے ہیں، وکٹ باؤنسی ہے، آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، تو جب ہماری مرضی ہوگی ہم لیں گے، نہیں تو ہماری اسٹریٹجی ہے نا، آپ کبھی بال دے گا کون اپنی اسٹریٹجی بیٹل گراؤنڈ میں، اور یہ پولیٹیکل جو فاسٹ بالر ہے کپتان ہمارا، انہوں نے لینی ہے، نہیں کپتان کو کوئی بال تو دے گا نا، بال دے گا کون؟ وہ بال ہمارے پاس ہے، ہم نے استعمال کب کرنی ہے یہ دیکھنا ہے، وہ پرانا ہو گیا۔ کبھی بھی اسٹریٹجی تھوڑی ڈسکس ہوتی ٹی وی پہ، 17 اسٹریٹجی تو ڈسکس کب ہوتی ہے؟ علی بھائی 17 جولائی کے الیکشن آپ جیت گئے 2/3 میجارٹی سے، بلکہ 3/4 میجارٹی سے، یہ الیکشن آپ جیت گئے اسی تناسب سے،
تو اس کے باوجود آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے بھی گلا ہے, آپ کو الیکشن کمیشن سے بھی گلا ہے. کم از کم یہ گلا تو ختم کر دیں. اب تو شکایت نہیں ہونی چاہیے, آپ کو لیول پلین فیلڈ مل رہی ہے. یہ ایک ہے دیکھنے کا, لیکن ہم گلا کیا, ہم حکومت اقتدار کا گلا تو نہیں کر رہے, ہم تو عوام کی باتیں کر رہے ہیں کہ عوام میں جو تباہی ہو رہی ہے, جو اس ملک کا حال ہو رہا ہے, جو اکنامک کنڈیشن ہے اور جس طرف جا رہا ہے یہ تو انریورسیبل ہو جائے گا. وی آر ان اے بیڈ کارنر رائٹ ناؤ. تو ہمیں تو یہ پاکستان کی عوام الیکشن مانگتی ہے, اور اگر نہیں مانگتی تو جب پتا تھا کہ عمران خان صاحب الیکشن جیت کے اسمبلی میں نہیں جائیں گے, پھر بھی 6 سیٹوں پہ اور دوسری جو ہارے بھی ہیں وہ بھی ووٹ تو وہاں بھی بڑا پڑا ہے, تو عوام نے تو دے دیا ہے مینڈیٹ, ریفرینڈم ہو چکا ہے اس ملک میں. تو اب یہ جو ملیر والی سیٹ ہے اس کے خلاف آپ الیکشن کمیشن میں جائیں گے یا ڈائریکٹ کورٹ میں جائیں گے؟ میں نے ابھی آج رات کو ہی ہماری سارے وکلا سے میری میٹنگ ہے, اور انشاءاللہ میں آپ کو صبح تک ہم بتا دیں گے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اچھا, ایک سوال یہ بھی ہے صاحب کہ آپ جج کر دیا, ہم نہیں مانتے. آپ یہ الزام عائد کرتے ہیں پیپلز پارٹی پہ کہ 15 سال سے ان کی حکومت ہے, سندھ کو کراچی کو تباہ کر دیا, لیکن ابھی تک کا جو اینڈ رزلٹ ہے اس میں پیپلز پارٹی سندھ کراچی سے والے بھی اس پہ اعتماد کرتے ہیں, وہاں سے جیت جاتی ہے, ملتان سے بھی جیت جاتی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کو عوام رد کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں, اب آپ پھر ٹرک کوسچن کر رہے ہیں. ایک مین روڈ ہے, ایک مین روڈ کے لیفٹ سائڈ پہ ملیر ہے اور رائٹ سائڈ پہ کورنگی ہے. اچھا, جو رائٹ سائڈ پہ جہاں پہ کورنگی ہے وہاں پیپلز پارٹی کو 4000 ووٹ پڑتا ہے. اچھا, جو کہ پکا یعنی کہ سیٹلڈ علاقہ ہے, مڈل کلاس علاقہ ہے, میجورٹی. جی, وہاں پیپلز پارٹی کو 4000 ووٹ پڑتا ہے. الٹے ہاتھ کے اوپر مکسڈ پاپولیشن ہے, یعنی کہ دونوں کے بیچ کے اندر فاصلہ ایک روڈ کا ہے, 7 ملے میں بیچ میں روڈ ہے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. نہیں یہ تو آپ علی بھائی وہ تو ظاہر ہے نا, ہر وقت یہ ٹھپا ہے. نہیں تو دھاندلی تو روڈ کے اس پار بھی ہو سکتی تھی علی زیدی صاحب. ہر حلقے کی ڈائنامکس مختلف ہوتی ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک حلقے میں جو فیصلہ عوام کر رہے ہیں دوسرے حلقے کے عوام بھی وہی فیصلہ کریں. سر, یہ اگر عوام فیصلہ کر رہی ہوتی تو ٹھپا لگانے کی ضرورت کیا تھی ان کو؟ اچھا, عوام کے فیصلے پہ ہم تو چھوڑنے کو تیار بیٹھے ہیں, عوام کا فیصلہ تو لے لینا. ٹھیک, اگر عوام کا فیصلہ یہ ہے کہ حکیم بلوچ, میں آپ کو ویڈیوز بھیج دیتا ہوں, ابھی بھیج دیتا ہوں آپ کو, آپ دیکھ لیجئے, خود کھڑا ہوا ہے کینڈیڈیٹ اور کیا کر رہا ہے وہاں پہ خود. صحیح. اور وہ جو بلال غفار ہمارے ایم پی اے کو ایک اس کے ہسپتال میں پڑا ہے, ناک اس کی ٹوٹ گئی ہے, بیک میں انجری ہے, ہیڈ انجری ہے, جو مطلب اس کا قصور کیا تھا؟ نہیں تو کل آپ نے رکوایا کیوں نہیں؟ پھر ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹ رہا؟ آپ کا حق تھا کل اعتراض کرتے اور وہاں رکواتے الیکشن. ہم اعتراض کرتے گئے. ہم قانون کے دائرے میں جو ہمارے پاس اویلیبل ہے ہم وہ کریں گے. اگر ہم نے دیکھیں ارشاد بھائی, میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم کبھی بھی یہ وائلنس کا راستہ نہیں لے کے آتے. کل اگر کسی اور جماعت کے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے کو یا ایم کیو ایم کے کسی کے ایم پی اے کو یا صدر کو, کراچی بڑا شہر ہے, ان دونوں جماعتوں کے صدر کو اگر اس طرح کا اٹیک ہوتا, آپ سمجھتے ہیں شہر میں ہنگامہ رہی نہیں ہوتی, یہ روڈیں نہیں بند کرتے, یہ گاڑیاں نہیں چلاتے. ہم نے اشتعال انگیزی میں ہم نے سب کو کہا صبر سے رہو, آپ اللہ کو جواب دو, اپنا کام کرو, آپ اپنی محنت کر کے الیکشن جیتو, خود دھاندلی نہیں کرو, جتنی روک سکتی ہے روکو. ہمارے پاس بھی بڑے ناراض کارکن, بہت ناراض تھا کل. they were very جب مجھے رات کو پریس کانفرنس کرنی پڑی, کارکنان بڑے ناراض تھے کل رات کو, وہ تیار تھے پتہ نہیں کیا کیا کرنے. یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو ملک میں کا نقصان ہونے سے بچائیں. کیا فائدہ دے لڑائی ہو جائے, یہ لیڈرشپ کا یہ کام ہے. یہ کام تو نہیں ہے چلو بندوقیں لے آؤ مار کے آ جاتے ہیں, یہ لیڈرشپ کا کام نہیں ہوتا ہے 21ویں صدی میں. جی ٹھیک, بہت شکریہ علی زیدی صاحب, آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے اور پشاور کا رخ کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ غلام احمد بلور صاحب تیسری مرتبہ عمران خان کے ہاتھوں شکست کھا چکے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے حاجی غلام احمد بلور صاحب نے, سابق وفاقی وزیر ہیں, سینئر رہنما ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے. بلور صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بلور صاحب آپ کو بھی شکست ہوئی, آپ کی جماعت کے جو سربراہ ایمل ولی خان صاحب ہیں ان کو بھی شکست ہوئی, اور یہ اتحادی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہی تھیں. کیا وجہ ہے کہ تیسری بار عمران خان کے مقابلے میں پشاور نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا؟ بس یہ تو ہماری بدقسمتی صحیح. اور میں یہ کہوں گا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اہرینا ہوتا ہے جو اکھاڑا, اس میں آپ مجھے پھینک دیں, ہاتھ پاؤں باندھ کر رکیں کہ جب کشتی لڑو میں کیسے لڑوں گا. ہمارا تقریباً اس وقت 4.5 لاکھ ووٹر ہے, 4,70,000 ہے. تو اس کے اوپر ان کو سب کو روزانہ ایک آدمی تقریر کرتا ہے روزانہ, اور اپنی باتیں ان تک پہنچاتا ہے, کنونس کرتا ہے. اور ہمیں یہ استطاعت حاصل نہیں. ہم تو جو 2-4 ہزار آدمی ہمارے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں, ہم اس سے ہی بات کرتے ہیں. اور وہ بات تو جو گھر میں لوگ بیٹھے ہیں ووٹر تک ہم پہنچ ہی نہیں سکے. وہ ہمارا جو ورکر ہے وہ اس کے پاس بات تو ووٹر تک تو وہ روزانہ ووٹر کنونس کرتا ہے. تو اس میں ہمارا یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارا بھی چینل سب آج اس میں 4تھے چینل سے بات کر رہا ہوں. اس سارے ٹائم میں کسی چینل نے تکلیف گزارا نہیں کی کہ ہمیں بھی بلائیں, ہمیں بلا کے ہم سے بات کریں, ہمیں بات کریں کہ بھائی آپ کا کیا پروگرام ہے, آپ کا کیا مینیفیسٹو ہے, آپ کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں. کوئی نہیں, کبھی نہیں. بلکہ یہاں تک کہ ہمارے جلسے ہوئے, ہمارے جلوس ہوئے, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کیا کہ ایسا کچھ ہوا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ پہلے کم ہوتا تھا, لیکن جب سے حکومت میں آپ لوگ آئے ہیں 6 مہینے سے, یعنی ایمل ولی خان صاحب کو فون کیا جائے, کئی دفعہ ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے پروگرام میں آئیں, آج بھی کیا. آج بھی وہ تیار ہی نہیں ہوتے. باقی لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہے. پھر آپ کے پاس تو زیادہ وسائل ہیں, حکومت کے وسائل آپ کے پاس ہیں, سرکاری میڈیا اور سرکار سے ہمدردی رکھنے والا میڈیا آپ کے پاس ہے. مریم صاحبہ کراؤڈ پولر ہیں اور میڈیا بھی ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے, وہ شریک ہی نہیں ہوئی کمپین میں. تو اس میں میڈیا کا کیا قصور ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی اپنی لیڈرشپ کا نہیں وہ لیڈرشپ تو بات ہے. میری لیڈرشپ تو جو ہے, تو میرا لیڈر جو ہے بیچارہ کتنے 2 سال سے بیمار گھر میں پڑا ہوا ہے. میں بیگم اپنی مریم صاحبہ سے وہ بس ان کا اگر وہ چاہتی ہو رہتی یہاں تو بہت بڑا فرق پڑتا. وہ اگر آتی وہ جلسے کرتی تو ان کے جلسے بھی ٹی وی پر دکھائے جاتے, ان کی بات دکھائی جاتی, تو کم از کم لوگوں کو کوئی بات ریورٹ تو کرنے والا ہوتا نا. جو اپنا عمران خان جو کچھ کہہ رہے ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, اس کا ریورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو اس میں تو میں بڑا مشکل, وہ ان کا چلا جانا, یہاں سے لندن چلا جانا, وہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان تھا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب وہ گئی ہیں تو آپ نے یا آپ کی پارٹی سربراہ نے کہا نہیں شہباز شریف صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو فون کر کے کہ جی یہ کیا آپ ہمیں الیکشن کے اس میں پھینک کے خود باہر جا رہے ہیں, خود بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور صاحبزادی کو بلا لیا ہے؟ تو کسی نے احتجاج نہیں کیا یا کسی نے گلہ نہیں کیا؟ نہیں, ہم نے گلہ کیا, ہم نے احتجاج کیا. بلکہ وہ تو ہم نے ایک جلسہ رکھا تھا, وہ جلسہ بھی بعد میں کیسے کرنا, کیونکہ ہمارے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایسا گیم کھیلا کہ پہلے کہا 25 ستمبر, اور جب 3-4 دن رہتے تھے الیکشن کا پوسٹ پون. اب جب دیکھیں الیکشن کے لیے مومنٹم بنتا ہے, مومنٹم بنتا, ایک الیکشن ہو تو نہیں بنتا, بڑی مشکل سے مومنٹم بنا. 3 دن رہتے تھے کہ جی الیکشن وہ کر دیا کل, تو وہ پوسٹ پون کر دیا. تو اس کے بعد پھر جو مومنٹم جو بنا ہوا تھا وہ بالکل وہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر بنایا کہ جی 16 ستمبر کو ہوگا. پھر 16 ستمبر کے اپنا عمران خان چلے گئے عدالت کہ وہ کم کریں یہ درخواست علی محمد کے ذریعے کہ الیکشن نہ ہو. گورنمنٹ جو ہے آپ ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ میں شریک نہیں ہیں, ہم پی ڈی ایم میں ہیں. تو گورنمنٹ والے چلے گئے, اس میں
اپنا 3 مہینے کی اس کو ڈیلے کیا جائے تو ہمارا وہ سارا جو مومنٹم تھوڑا تھا وہ بھی ختم ہو جائے. 11 تاریخ کو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور 3 دن میں 13, 12, 13, 14 اور 15 تو چھٹی ہو جائے گی 16. تو ہم 3 دن میں آپ کیا کر سکتے؟ اچھا بلور صاحب ایک سوال یہ بھی ہے جو میری بات ہے حاجی صاحب، گزارش یہ ہے کہ پچھلا الیکشن بھی ملتوی جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی وزارت داخلہ نے کرایا. یہ جو درخواست دی الیکشن ملتوی کرنے کی 90 دن کے لیے وہ بھی وزارت داخلہ نے دی. الیکشن کمیشن نے پرسوں جو کیا وہ بھی وزارت داخلہ اور ایجنسیوں کی رپورٹ پر کیا کہ صورتحال خراب ہے. تو اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی بجائے آپ حکومت پر کیوں نہیں ڈال رہے یا وزارت داخلہ پر کیوں نہیں ڈال رہے؟ میں کہتا دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اگر وزارت داخلہ نے کیا ہے تو میرے ساتھ مشورہ ہم سے مشورہ کسی نے نہیں کیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں. وہ تو حکومت ہے، حکومت کی مرضی جو مرضی کریں. ہم تو ہم کو حکومت میں شامل ہیں. ہم تو الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ کام کرتے ہیں تو پھر انہوں نے تو ہمیں تو پہلے جو ہے کہ ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ ہم اپنے وہ جو ووٹر ہے نا اس کو ہم کنونس نہیں کر سکے. ان کو روزانہ وہ صاحب جو ہے روزانہ تقریر کر کے کنونس کرتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم یہ ہو کہ ہمیں موقع دیا. آج میرے پاس 5-6 چینل آئے ہیں جو مجھ سے پوچھے. کبھی کسی چینل نے پوچھا تک نہیں کہ یار حجیب لوگ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں عمران خان کے خلاف، آپ کا کیا پروگرام ہے، کیا منشور ہے، کیا مینیفیسٹو ہے، کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، کیوں لڑ رہے ہیں. بلور صاحب آپ کہنا یہ چاہتے ہیں حاج صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ عوام قبول کر رہے ہیں کیونکہ وہ مسلسل رابطے میں ہیں، اور آپ کی جماعت کا اور آپ کے جو اتحاد ہے وہ قرآن اتحاد، اس کے بیانیہ عوام تک پہنچ ہی نہیں رہا. آپ نے میری بات کو الٹا کر دیا نا. جی میں نے بیانیہ کا نہیں کہا. آپ بیانیہ، میرا بیانیہ بھی ہوتا تو تب نے میرا بیانیہ تو اس نے آپ نے میرا بیانیہ تو آنیہ ہوا ہی نہیں. اس کا بیانیہ ہوا، میرا نہیں ہوا. میں تو یہ گلہ کر رہا ہوں. بیانیہ تو قبول نہ قبول کرنا تو پھر عوام کا فیصلہ ہے. لیکن اس کا کہ وہ تو بیانیہ روز ہو رہا ہے، میرا تو بیانیہ ہوا ہی نہیں. میرا تو بیانیہ کس نے لیا ہی نہیں. یہاں تک کہ یہ بھی کسی نے کہا کہ آج ان کا جلسہ ہوا ہے یا ہم نے اتنا بڑا ریلی کی، بہت بڑا جلوس. کسی ٹی وی نے، کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی ایک ریلی ہوئی ہے یا جلوس. چلیں، یہ آپ کا شکوہ میڈیا سے ہے بلور صاحب. بلور صاحب المیہ تو یہ ہے کہ میڈیا سے تو ہر ایک کوئی شکوہ ہے، قانونی ہو یا پی ٹی آئی ہو. ان کا بھی ہے، الیکشن کمیشن سے بھی ہے، ان سے بھی ہے شکوہ تو ہمارا ہے. اچھا بلور صاحب سوال یہ ہے، سے بھی ہے، میڈیا سے بھی ہے. جی سوال یہ ہے بلور صاحب کہ چارسدہ سے ایمن ولی خان صاحب کو شکست ہوئی. آپ کی جماعت میں آپ کے دور حکومت میں جب کے پی میں حکومت تھی تو آپ نے جو سب سے بڑا تحفہ دیا وہ کے پی کے لوگوں کو خیبر پختونخوا کا نام بدلنا تھا. پھر دہشت گردی بھی ان دنوں عروج پہ تھی، اس کا بھی مقابلہ کیا. آپ کے اپنے گھر میں آپ کا ایک شجرہ ہے جس میں شہادتیں بھی شامل ہیں. لیکن اس سب کے باوجود آپ کو بھی شکست اور ایمن ولی خان صاحب کو بھی شکست. یہ جو سیاسی گھرانے ہیں جو پشاور کے ہیں، ارباب فیملی ہے یا ایون چارسدہ میں شیرپاؤ فیملی ہے، یہ آپ کے اتحادی ہیں، ان کا رول اس میں کیا رہا؟ لیکن ارباب فیملی جو ہے وہ تھے اس کے ساتھ اپنا کیا نام ہے پیپل پارٹی کے ساتھ. انہوں نے پیپل پارٹی کو مثلا بہت سے مسائل ہیں. ہم دیکھیں میرے ساتھ آپ کہتے ہیں 13 پارٹیاں نہیں، 13 پارٹیاں تو یہاں ہیں ہی نہیں. اچھا، یہاں تو 13 پارٹیاں ہیں ہی نہیں. یہاں تو زیادہ سے زیادہ 3 پارٹیاں ہیں. پیپل پارٹی ہے، ہمیں جمعیت ہے، اور مسلم لیگ بھی جو ہے، مسلم لیگ بھی جو ہے تو صحیح لیکن وہ بہت کمزور ہے. تو پارٹیاں تو 3-4 ہیں اور 13 پارٹیاں یہاں کہیں دکھائی بھی نہیں دیتی. لیکن اس میں بھی جو ہم نے تو آپ دیکھیں ایک میرے لیے جو ووٹر نکلتا ہے نا، میرے لیے وہ ووٹر جو ہے وہ دوسری پارٹی کے لیے تو نہیں نکلتا نا. وہ دوسری پارٹی والے کہیں بھی نکلے لیکن وہ اس طرح سے وہ جو جس سے کہتے ہیں نا اکثر میں الیکشن لڑنا ہوتا ہے اسی پارٹی کو جو لڑ رہی ہوتی ہے. باقی سارے جو آتے ہیں وہ ایک قسم کے ہمدرد. یعنی ہم یہ سمجھیں بلور صاحب ہم یہ سمجھیں کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ انتخابی اتحاد نہیں ہو سکتا مستقبل میں، یہ صرف حکومت تک کا اتحاد ہے. نہیں حکومت کا بھی نہیں ہے، یہ تو اپوزیشن کا اتحاد تھا. وہ اصل میں یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ابھی تک اتحاد بنا ہی نہیں. اتحاد بنا ہوتا تو سب کا ایک اس کا ایک وہ ہوتا نشان ہوتا. اب ہم تو اپنے نشان پہ لڑے نیشنل پارٹی کے.
PDM والے ہمارے سپورٹر تھے, وہ ہمارے اس قسم کا اتحاد تھا, تو وہ پھر اس طرح تو وہ نہیں کر سکتے جس طرح سے کہ اگر دیکھا جائے اگر اتحاد ہو بھی نا, قومی اتحاد, ملک کا اتحاد ہو بھی جائے, پھر بھی ہوتا ہے یہی کہ لڑتا وہی ہے جو جس کی پارٹی ہو وہ الیکشن وہ لڑتا ہے, باقی جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اس کے سپورٹر ہوتے ہیں, لیکن وہ کس حد تک لوگ نکلتے ہیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ لوگ کتنے 10% نکلتے ہیں, 20%, 50% نکلتے ہیں, لوگ نکلتے بہت کم ہے. اپنے لیڈر کے لیے جو نکلتے ہیں, دوسروں کے لیے نکلنا کافی جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. صحیح جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. غلام احمد بلور صاحب, سینئر دان, سینئر رہنما ANP ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم ذرا ڈیٹیل بات کریں گے کہ نون لیگ کے لیے کیا الارمنگ ہے, اور نون لیگ نے اس الیکشن میں کھویا تو بہت کچھ ہے, اب پا کیا سکتے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, بلور صاحب نے کہا کہ اگر مریم بی بی آ جاتی تو فرق پڑنا تھا. دوسرا ان کا شکوہ ہم سے, خیر ہم سے تو ہر کوئی شکوہ ہے نا, عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو, ان کی نظر میں جو خلاف بات کرے وہ چور ہے, وہ لفافہ ہے, بلا بلا. اور کچھ ہیں کہ جو ہم دکھاتے نہیں ہیں, بہرحال وہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں جو الارمنگ بات ہے کہ PDM آج تک اتحاد بن ہی نہیں سکا. نہیں, وہ انتخابی اتحاد تو ہے ہی نہیں, ابھی تک تو کوشش بھی نہیں ہوئی نا, اسی لیے وہ الگ الگ نشان پر لڑ رہے ہیں. لیکن عمران خان نے جس مشکل میں ڈال دیا ہے ان تمام 13 کی 13 جماعتوں کو, یا کم از کم جو 5-6 بڑی جماعتیں ہیں, قابل ذکر جماعتیں, بڑی تو نہیں کہنا چاہیے, قابل ذکر جماعتیں, مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, ANP ہے, JUI ہے, MQM ہے, جو قابل ذکر ہیں, مسلم لیگ کاف کا دھڑا جو حکومت کے ساتھ ہے شجاعت صاحب کا. وہ یہ ہے کہ کیا اب یہ جماعتیں جو پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ انتخابی الائنس میں نہیں جائیں گی, الگ الگ الیکشن لڑیں گے, جی اپنا اپنا نشان ہوگا, اپنا اپنا جھنڈا ہوگا, اپنا اپنا کینڈیڈیٹ ہوگا, کیا یہ مل جل کے الیکشن کے جو نتائج سامنے آئے ہیں یہ الگ الگ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہیں؟ ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے. دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سپیس مل رہی ہے اور مسلم لیگ کی سپیس کم ہو رہی ہے. یہ 3 جو صوبائی نشستیں تھیں یہ مسلم لیگ کی تھیں اور پکی قسم کی تھیں. شرق پور سے یہ جو حلقہ ہے قومی اسمبلی کے حلقے سے میاں اظہر صاحب ہارے تھے جب وہ مسلم لیگ کاف کے سربراہ تھے 2002 کے الیکشن میں جی, اور انہی جلیل شرق پوری صاحب نے ان کو ہرایا تھا. تو آج پوزیشن یہ ہے کہ وہاں ایک حلقہ ان کو ملتا ہے اور وہ وہاں سے چشتیاں سے بھی ہار جاتے ہیں اور خانیوال سے بھی ہار جاتے ہیں. پچھلے الیکشن میں بھی رزلٹ ایسے ہی آئے ہیں. تو اس لیے مسلم لیگ کو اب سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ جو ان کی مسلسل ہار ہے اور پیپلز پارٹی کو سپیس مل رہی ہے یہ کوئی بائی ڈیزائن تو نہیں ہو رہا. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جو اتحادی ہیں اس کے مسلم لیگ نون کے یا حکومت کے اتحادی جنہوں نے چھوڑا عمران خان کو اس بیس پہ کہ ہم اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں. MQM ہے جو شجاعت صاحب کا گروپ ہے, وہ اب کہاں کھڑے ہیں؟ MQM کا جو پچھلا الیکشن جو ہوا, ضمنی الیکشن ہوا, وہاں جو حال ہوا ان کا, کل کے الیکشن میں 1/3 ووٹ لیے ہیں انہوں نے عمران خان کے مقابلے میں. 1/3 یعنی یہ مقابلہ تھا ہی نہیں. ون سائڈ کراچی کا حلقہ اور 100% شہری حلقہ, مہاجر کمیونٹی کا حلقہ. اور MQM نے دعویٰ ہی یہ کیا تھا کہ ہم حکمران اتحاد میں اس لیے جا رہے ہیں, عمران خان کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ہم نے کراچی عمران خان سے واپس لینا ہے. تو یہ واپس لینے کا تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے. لیکن ارشاد صاحب دیکھیں اس میں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ہم بائی ڈیزائن والی بات کو ایک لمحے کو سائڈ پہ رکھیں, ہم آرگینک پولیٹیکل سٹرگل پہ بھی آئیں تو ساؤتھ پنجاب کی فتح کے بعد جو آصف زرداری صاحب نے آج نعرہ لگایا کہ جنوبی پنجاب صوبہ بن کے رہے گا,
2018 میں پی ٹی آئی میں جو محاذ گروپ پر وہ سارا جنوبی پنجاب تھا اس کے نام پہ ووٹ ملے تھے. جی 2013 میں نون لیگ نے اس کو ہوا دی تھی. جی پیپلز پارٹی پہلے بھی یہ صوبہ بنانے کی بات کرتی رہی. تو پیپلز پارٹی کا ریوائیول جنوبی پنجاب میں ہو رہا ہے یا یہ معاملہ سینٹرل سے ہوتا ہوا گجر خان تک بھی جائے گا؟ نہیں دیکھیں، ایک چیز ہے، ایک ہے سازشی تھیوری، ایک ہے ریالٹی. ریالٹی تو یہ ہے کہ ریوائیول اگر ہو بھی تو ایک پریشر گروپ سے زیادہ پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں آ سکتی. یعنی 30 ایم پی ایز آ جائیں گے، آ جائیں، بس 4-5 MNAs آ جائیں گے. 8 سے آپ 16 کر لیں، میکسیمم 32 کر لیں، اور مرکز میں بھی جو سیٹیں ہیں اس کو ڈبل کر لیں. پچھلی دفعہ ویسے 32 ایم پی ایز بہت ہوتے ہیں. ہاں، ہونے کو تو 10 کافی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جو سازشی تھیوری تو یہ چلتی رہی نا کہ بلاول صاحب مستقبل کے وزیر اعظم ہیں. اب یہ تو مسلم لیگ، یہ تحریک انصاف کے لیے سوچنے کی بات نہیں ہے. اب یہ سوچنا مسلم لیگ نون کو ہے کہ اس اتحاد کا ان کو فائدہ یہ تو ہو گیا کہ ان کے کیسز واپس ہو گئے، لیکن کیا یہ ساری سیاست پنجاب کی ختم کر کے یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے؟ دیکھیں، پنجاب سے تو سیاست نون لیگ کی اتنی آسانی سے نون لیگ کی ختم ہو سکتی ہے نہ پی ٹی آئی کی ہو سکتی ہے. نہیں، پیپلز پارٹی کو بھی پنجاب سے مٹاتے کوئی 30-35 سال تو لگے نا. نہیں، لیکن مسلم لیگ نون کو تو بڑا تیزی سے یہ سفر ہوا ہے، 6 مہینے میں یہ سفر ہوتا ہے. لیکن نون لیگ نے اب آج جو میاں صاحب نے نوٹس لیا ہے ارشاد صاحب، کوئی کیمپین کی ہوتی، مجھے کسی جلسے میں پرویز رشید صاحب بھی نظر آ گئے ہوتے ہیں، تو آپ نوٹس لیں، وزیروں سے جواب طلب کریں. آپ نے کوئی ویڈیو لنک خطاب بھی نہیں کیا میاں نواز شریف نے ان علاقوں میں، ان جگہوں پہ، تو آپ نوٹس کس کے لیے؟ اس کے دیکھنے کے 2 زاویے ہیں. ایک تو زاویہ یہ ہے کہ انہوں نے جو حکومت کا رویہ رہا، جو بلور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، وہ تو حکومت کی وجہ سے ہوا نا، کہ الیکشن کمپین ہونے نہیں دی، بار بار خط ڈال رہے ہیں کہ جی ملتوی کر دیں، ملتوی کر دیں. بالکل ایسا ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آج کے پرتنے اجازت دیجیے.